یہ واقعہ ایک دوست کے نانا کا ہے۔ کافی سالوں پہلے انہوں نے یہ سنایا تھا۔ گلزار حسین ایک بار اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ گھر پر نہیں ہے، کوئی 1 سے 2 گھنٹے تک آئے گا۔ تو گلزار حسین نے سوچا میں کیوں نہ واپس گھر جانے کے بجائے اس کا انتظار کر لوں۔ دوست کے گھر کے پاس ہی ایک پارک نما کافی بڑی جگہ تھی، وہاں پر بینچ لگے ہوئے تھے۔ پارک تھوڑا ویران اور خوفناک سا تھا، چونکہ دوپہر کا وقت تھا، سناٹا سا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گلزار حسین ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ جس جگہ گلزار حسین بیٹھا دھوپ تیز تھی، اس لیے وہاں سے اٹھ کر وہ سایہ دار جگہ کی تلاش کرنے لگا۔ کچھ دوری پر ایک برگد کا درخت تھا، جہاں جا کر اس نے ڈیرا جما لیا۔ بہت ہی پرسکون جگہ تھی، جیسے ادھر کوئی سالوں سے نہیں آیا ہو، اور ساتھ ساتھ خوفناک بھی تھی۔ پاس ہی درختوں کا گھنا جھنڈ تھا، جہاں درختوں پر مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے، اور درختوں پر لٹکی چمگادڑیں اس جگہ کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ گلزار حسین کچھ دیر کے لیے خوفزدہ ہوا کہ یہ جگہ کچھ مناسب نہیں لگ رہی۔ وہاں بیٹھ کر اس کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے کندھے بھاری ہو رہے تھے اور سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ لیکن گلزار حسین نے سوچا شاید رات ٹھیک طرح سے سویا نہیں، اس لیے یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ اس لیے اس نے وہیں بیٹھنا مناسب سمجھا، کیونکہ یہ جگہ باقی جگہ کی نسبت کافی سایہ دار تھی اور ٹھنڈی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں اس جگہ سے بہتر جگہ شاید نہ ملتی، اس لیے اس کے خوف محسوس ہونے کے باوجود یہیں رہنے کو ترجیح دی۔ بیٹھے بیٹھے اچانک درختوں کی آڑ میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ گلزار حسین نے چونک کر درختوں کے پیچھے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی آ کر بیٹھا تو پھر بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ گلزار حسین اس پر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، لیکن دوسری بار بھی اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ چھوڑ دے کہ اچانک اسے کسی نے آواز دی، اس کا نام لے کر پکارا تو وہ چونک سا گیا۔ اس سے پہلے کہ گلزار حسین کچھ کہتا، ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ پاس آ کر کہنے لگی، کیا حال ہے، کیسے ہو؟ گلزار حسین نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہو؟ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، بتاتی ہوں، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی گلزار حسین درخت کے گرد ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا اس پر بیٹھا تو وہ بھی پاس ہی بیٹھ گئی، اور گلزار حسین پوچھ رہا تھا کہ تم ہو کون، لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی، سب بتا دوں گی۔ گلزار حسین کافی گھبرا گیا تھا۔ لڑکی خوبصورت تو تھی لیکن پورا اسرار بھی تھی۔ آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھیں اس کی، جیسے کوئی روح ہو یا آتما ہو۔ گلزار حسین اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس کا تعاقب بھی کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس کے پاؤں کی طرف پڑی تو وہ کوئی انسانی مخلوق نہ تھی، کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اب گلزار حسین کی پریشانی بڑھ چکی تھی، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، جس پر وہ لڑکی کہنے لگی، تم کیا پڑھ رہے ہو، بند کرو یہ۔ لیکن گلزار حسین نے اب بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا تو وہ دور بھاگنے لگی اور درختوں کے جھنڈ کی طرف جا کر غائب ہو گئی۔ گلزار حسین نے ٹائم ضائع کیے بغیر وہاں سے بجلی کی تیزی سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہوا، پیچھے مڑ کر بالکل بھی نہیں دیکھا۔ گھر پہنچتے ہی گلزار حسین چارپائی پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا 2 دن سے تیز بخار میں مبتلا ہے۔ گلزار حسین نے سارا ماجرا سنایا تو اس کے والد صاحب اسے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ مولوی صاحب نے دم کیا اور بتایا کہ شکر ہے کہ اس ہوائی مخلوق نے کوئی اثرات نہیں چھوڑے، اب بالکل ٹھیک ہے یہ۔ اس دن کے بعد گلزار حسین اپنے دوست سے ملنے تو کافی بار گیا، لیکن اس سنسان جگہ پر اکیلا کبھی نہیں گیا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔